السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ 28 اگست 2013 تاریخ کا وہ غم اور سوگ میں ڈوبا ہوا دن تھا ہمارے لیے، خاص طور پہ جو لوگ مولانا اسحاق سے مل چکے تھے اور ان کے علم اور ان کے عمل کو دیکھ کر ان کو پہچان چکے تھے کہ وہ کیا ہستی تھے۔ اسی حوالے سے مولانا اسحاق کی وفات کے اوپر اس وقت 2021 میں مولانا جعفر اسحاق، جو کہ مولانا اسحاق صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی اور فیس بک پر شیئر بھی کی۔ اس تحریر کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اس تحریر کو پڑھ سکیں۔ اور پہلے یہ بتاتے جائیں کہ ہم پہلے بھی اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن یہ تحریر پڑھی نہیں جاتی، جذبات پہ قابو نہیں پایا جاتا، تو اس کو کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی۔ یہ مولانا اسحاق کی وفات سے ایک دن پہلے کے ان کی کچھ سرگرمیاں ہیں، کچھ ان کی واقعات ہیں جن کو مولانا جعفر صاحب اپنے تحریر میں لے کے آئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، مولانا محمد اسحاق صاحب کی زندگی کا آخری دن، اگست کی 27 تاریخ 2013 بروز منگل۔ یہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن جو سورج ڈوبا ان کی زندگی میں ڈوبنے والا آخری سورج تھا۔ 27 اگست کو آپ حسب عادت جب بیدار ہوئے، اس وقت رات کا آخری پہر تھا۔ تہجد کے نوافل ادا کیے، مناجات سے فارغ ہو کر سحری کھائی۔ یہ شوال کا چھٹا اور آخری روزہ تھا۔ اس بار مولانا نے 6 روزے وقفے سے پورے کیے تھے۔ نماز فجر ادا کی، وظائف کا دور کیا اور لیٹ گئے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ چاشت کے وقت بیدار ہوئے۔ چاشت کے نوافل کے بعد تسبیح و مناجات کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک سائل حاضر ہو گیا کہ سخت پریشان ہوں، ایک ہی مجلس میں بیوی کو 3 بار طلاق بول چکا ہوں۔ اب جس مولوی صاحب سے بھی اس پریشانی کا حل علاج پوچھتا ہوں تو وہ یہی کہتا ہے کہ حلالہ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات سنتے ہی مولانا نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، جا جلدی کر بیوی اور گواہ لے آ، ورنہ مولویوں نے حلالہ کا پروسیس مکمل کروا دینا ہے، پھر روتے رہو گے۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ شخص جھٹ سے حاضر ہو گیا اور چنانچہ ظہر سے پہلے ہی گھر میں تجدید نکاح کر دیا گیا۔ وہ خوشی خوشی لوٹ گیا۔ اگلے دن وہی شخص، یعنی اگلے دن جب وفات کا دن تھا 28 کا، تو اس دن وہی شخص تحریری فتویٰ لینے آ گیا۔ جب میں نے بتایا، یعنی جعفر صاحب نے بتایا کہ مولانا تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا، 27 اگست کی تاریخ کو نماز ظہر ادا کی۔ مولانا نے ذکر اذکار شروع کرنے ہی والے تھے کہ ایک عزیز حاضر ہو گئے۔ پریشانی بتائی ان کو کہ 35,000 روپے کی ضرورت آن پڑی ہے، بڑی امید لے کے آیا ہوں مولانا کے پاس، کچھ کیجئے، بہت پریشان ہوں۔ حضرت مولانا نے پریشانی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے دعا کی اور معذرت کی کہ فی الوقت تو نہیں ہے انتظام، مگر میں انتظام کر دوں گا۔ نیز حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ رمضان میں آتے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا، تب میرے پاس لاکھوں روپے تھے جو سب تقسیم ہو گئے۔ مولانا کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، تو مولانا کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے حاجی محمد عاصم صاحب نے یہ رقم ادا کر کے مولانا کے نیک ارادے کو پورا کر دیا۔ اور مولانا جعفر یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے جگر میں یا دل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ اچھا، 27 اگست کی تاریخ کو مولانا نے روزہ افطار کیا۔ افطاری میں غالباً مولی کی جڑوں کا سالن بنا ہوا تھا جو مولانا بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد گاؤں روانہ ہو گئے، وہاں ایک جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد پھر ماں باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ نماز عشاء میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کے سرحانے دعا کرنے کے بعد ماسٹر یوسف صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مولانا کہ ہو سکتا ہے اسی جگہ میری قبر بن جائے۔ اگلے دن ٹھیک اسی جگہ پر جہاں مولانا کھڑے تھے، یعنی قبر کے پاس یا اپنی والدہ کی قبر کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہیں پر
ہم مولانا کو ان کی قبر میں اتارے تھے، یعنی جعفر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ مولانا کی یہ پختہ عادت تھی کہ وہ گاؤں میں جنازہ پڑھیں یا پڑھائیں اپنے والدین کی قبر پر حاضر دیے ہوئے بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ بسا اوقات یہ عمل ایک ہفتے سے ایک ہفتہ میں 2 سے 3 بار بھی دہرایا جاتا تھا، یعنی کتنی شدت سے مولانا اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرتے تھے اور دہرایا جاتا تھا۔ شاید ملاقات کے بغیر مولانا کو وہاں سے آنا پسند بھی نہیں تھا اپنے والدین کی قبر سے۔ گھر مولانا کا واقعہ تھا ملت ٹاؤن میں، تو وہاں سے عشاء کی واپس آئے تو نماز عشاء ادا کی۔ یہ عشاء کی آخری نماز تھی، یہ 27 تاریخ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ عشاء کی آخری نماز تھی جو انہوں نے ادا کی۔ عشاء کی نماز کے فوری بعد لیٹ جانے کی عادت تھی، چنانچہ لیٹ گئے۔ 28 اگست کو جب بیدار ہوئے، یعنی اگلے دن جب صبح ہونے سے پہلے تہجد کے وقت، تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ معمول کے مشاغل میں پانی ٹھنڈا کرنا، وضو کرنا، چائے کا سامان تیار کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں چل رہی تھیں اور وہ آخر میں آخری بار چل پھر رہے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی کیونکہ سب سوئے ہوئے تھے۔ ٹھنڈا پانی پیا، چائے والی کیتلی چولہے پر رکھنے والے تھے۔ پتہ نہیں کس نے کیسا اشارہ کیا کہ بستر کی طرف لوٹ آئے۔ روشنی گل کی اور دراز ہو گئے۔ لائٹ بند کرنے کا عمل چونکہ عادت کے برخلاف تھا، اس لیے والدہ نیم خوابیدہ حالت میں آئیں اور پوچھا کہ اندھیرا کیوں کر دیا۔ جب جواب نہ آیا تو اٹھ کر کیا دیکھا کہ سانچ اکھڑ چکے تھے، یعنی مولانا کی جو مسز ہیں ان کے پاس آئیں اماں جی، اور دیکھا ان کے سانس اکھڑ چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 لمبے سانس لیے اور ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس کی تیاری کرنے میں مولانا اسحاق ہمیشہ پرجوش رہے تھے۔ تو یہ تھے جعفر اسحاق صاحب، جنہوں نے اپنے والد محترم کی زندگی کا آخری روز اور اس سے ایک پہلا روز کچھ بیان کیا، یعنی 27 اگست 2013 کے دن کی سرگرمیاں بیان کی کہ اس کے اندر بھی وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے تھے، کسی کی مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے، کسی کا جنازہ پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، اپنے والدین کی قبر پہ جانے میں لگے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ بھی بتانے میں لگے ہوئے تھے کہ کیا معلوم میری اس جگہ پر ہی قبر بنے۔ تو یہ تھے مولانا اسحاق رحمہ اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کے اور علماء عطا کرے کہ جن کی ہم قدر کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔